اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 13 بدلتے رشتے۔ ارشد نگینہ تم نے بشیر صاحب سے بدتمیزی کیوں کی؟ تمہیں پتہ ہے نا ان کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ اب وہ مجھ سے 6 ملین واپس مانگ رہا ہے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ ارشد تلخ لہجے میں نگینہ سے بات کر رہا تھا۔ ارشد کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو نہیں پتہ اس نے میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی ہے؟ بتاؤں آپ کو، اس نے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ نگینہ ارشد کو بات بتاتے ہوئے رو پڑی۔ دیکھو نگینہ، بزنس میں ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا تو تم کر لیتی، کیا مطلب؟ ارشد نگینہ حیرانگی کے عالم میں ارشد کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی مطلب نہیں، اس وقت میرا دماغ خراب ہے، دفع ہو جاؤ۔ کیا کہا آپ نے مجھے؟ دفع ہو جاؤں؟ نگینہ ارشد کا لفظ دہراتے ہوئے غصے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم ارشد ہو۔ آپ مجھ سے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ جواب دیں مجھے۔ ارشد نگینہ ارشد کا گریباں پکڑتے تیش میں آ گئی تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی رکھیل نہیں جو مردوں کو خوش کروں۔ آپ نے جو کہا میرا دماغ پھٹ کے باہر آ جائے گا۔ کون اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ غیر محرم کے پاس جاؤ اور بات مانو؟ نگینہ میرا دماغ اس سے پہلے مزید خراب ہو اپنی شکل لے کر چلی جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ارشد نے نگینہ کو بازو سے پکڑتے ہوئے بیڈ پر دھکا دیا اور باہر چلا گیا۔ نگینہ کی راتیں ارشد کے لہجے کی وجہ سے حرام ہو چکی تھیں۔ بار بار گھڑی کی ٹک ٹک سن رہی تھی کہ دروازے کی بیل کی وجہ سے نگینہ کی توجہ دروازے کی جانب ہوئی اور دروازہ کھولنے باہر چلی گئی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ ارشد نے داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ سو جاؤں گی، نگینہ نے ناگواری کے انداز میں ارشد سے بات کی۔ ابھی تک غصے میں ہو؟ نگینہ بنا جواب دیے کمرے میں چلی گئی۔ کھانا لگ گیا ہے، کھا لیں۔ نہیں میں کھا کر آیا ہوں، تم کھا لو۔ نگینہ ماتھے پر بال چڑھا کر کھانا واپس رکھنے چلی گئی۔ واپس کمرے میں آئی تو ارشد کو عجیب سا پایا۔ ارشد کی آنکھیں لال سرخ تھیں، بولنے پر گندی بدبو محسوس کی۔ ارشد خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ نگینہ پریشانی میں ارشد کے ماتھے پر ہاتھ لگانے کے بعد پتہ لگا کہ اس نے شراب پی رکھی ہے۔ سنو میرے پاس آؤ۔ ارشد نے مدہوشی میں نگینہ کو پاس بلایا۔ نہیں، تم نے شراب پی ہے اور یہ حرام چیز ہے، نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا پاس آؤ۔ ارشد چلاتے ہوئے پھر سے بولا، نہیں آنا مجھے، تم بہت غلط انسان ہو۔ نگینہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میری بکواس نہیں سن رہی؟ پاس آؤ۔ اس بار ارشد گرج والی آواز میں بولا، نہیں آؤں گی، ابھی امی کو جا کر بتاتی ہوں۔ نگینہ کھڑی ہوئی باہر جانے لگی۔ ارشد نے نگینہ کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تم نے ابھی میری محبت دیکھی ہے، میرا غصہ نہیں۔ تم خود کو بہت حور پری سمجھتی ہو نا؟ نہ جانے تم جیسی کتنی لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ ارشد چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے۔ نگینہ درد کی شدت کو برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ تم نے بہت بڑا نقصان کیا ہے، تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ ارشد مسلسل نگینہ پہ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے چھوڑو مجھے پلیز پلیز۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ نگینہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ ارشد نگینہ کو گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ نگینہ تم کدھر پھنس گئی ہو؟ کیا یہ وہی ارشد ہے، اتنی کیئرنگ کرنے والا، تمہیں محبت کرنے والا؟ نہیں نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ نگینہ خود سے سوال جواب کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھی تھی۔ صبح کے 7 بجے تھے مگر اب تک نگینہ کے آنسو خشک ہو نہیں۔ امی میں آفس جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، مہوش آتی ہی ہوگی، وہ آپ کا خیال دوسروں سے
اچھا رکھتی ہے۔ ارشد طنزیہ لہجے میں والدہ کو دروازے کے باہر سے بات کر رہا تھا۔ نگینہ سب سن رہی تھی، اس سے بھی کسی بات کا جواب نہ دیا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ہاں ارشد، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، میرے پیسے دو۔ بشیر ارشد کے آفس جا پہنچا۔ اگر شام تک میرے پیسے مجھے واپس نہ ملے تو قانونی کارروائی کروں گا۔ بشیر کوئی بات بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ بشیر صاحب بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا، مجھے آپ کوئی بھی بات نہیں سنی، شام تک پیسے مل جانے چاہیے۔ بشیر ارشد کو دھمکی دیتا ہوا باہر چلا گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور دعاؤں میں اپنی بہن کو ضرور یاد رکھیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔